الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وآتي الزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. سورہ مریم 16واں پارہ ہے. حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور ان کی والد ماجدہ حضرت مریم کا ذکر خیر ہے. کل بیان میں اس واقعہ کا حوالہ دے رہا تھا. آج اس نے اتفاق سے قرآن حکیم یہیں سے کھلا. اس بات کے بہت سے پہلو قابل غور ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انسانی تخلیق کا اور انسانی زندگی کا اور انسان کے دنیا میں آنے کا اور اس کے لیے اتنی بڑی کائنات سجانے کا حاصل صرف ایک بات ہے کہ اسے اللہ پر یقین ہو جائے، اس کا ایمان پختہ ہو جائے، اسے حق الیقین حاصل ہو جائے. ساری عبادات، ساری اطاعتیں، ساری نیکیاں، سب کچھ صرف اس کے لیے ہے. انسان دنیا میں اس قدر الجھا ہوا ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ بات بھی کرتے ہیں، خط بھی لکھتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، 2 وقت ذکر بھی کرتا ہوں، پھر میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میری دکان میں نقصان ہو گیا. کبھی کوئی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ عبادت کی توفیق جو اس نے دی ہے وہ اپنی معرفت کے لیے ہے، دکان چلانے کے لیے نہیں دی. عبادت کا ثمر، عبادت کا پھل یہ نہیں ہے کہ آپ دکانداری اچھی کر لیں. جو ایمان نہیں لاتے، جو کافر ہیں، ان میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی تجارت روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے. اور اگر ہم نے عبادت کر کے وہ حاصل کرنا ہے جو کافر کے پاس بھی ہے، تو پھر عبادت کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ یا میرا روزگار ختم ہو گیا یا میری صحت خراب ہو گئی، یہ تو ایک دنیا کا معاملہ ہے. اس سے اپنے حساب سے چلنا ہے. اس کا ایک پکا پورا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے. دنیا بننے سے پہلے اس کا پورا نظام بنا ہوا ہے، فیڈ ہے. ہر لمحہ اس کے مطابق بسر ہوتا رہے گا. اگر یہ اس طرح قدرت باری کے قبضے قدرت میں نہ ہوتا
تو ایک ایک لحظے کا فرق اگر سورج اور زمین کے فاصلے میں روزانہ ایک ذرہ کم ہو جاتا تو آج تک زمین جل چکی ہوتی، سورج اس کے اتنے قریب آ چکا۔ اگر دور ہوتا جاتا تو آج تک یخ اور منجمد ہو چکی ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی۔ کون ہے جس نے ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر پابند رکھا ہوا ہے؟ ہر ستارہ، ہر سیارہ۔ میں نے گزشتہ 15-20 سالوں میں متعدد بار مغربی سائنسدانوں کے واویلے سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، ریڈیو پہ آئے، ٹیلی ویژن پہ آئے، اخبارات میں آئے، جو اتنی بڑی چٹان شہاب ثاقب کی آ رہی ہے اور زمین سے ٹکرا جائے گی اور زمین تباہ ہو جائے گی۔ پھر کہتے ہیں وہ راستے میں بکھر گئی، کوئی کہتے ہیں وہ زمین سے ہٹ کر نکل گئی۔ یہ کوئی چٹانیں، سیارے، شہاب ثاقب یہ آوارہ چیزیں نہیں ہیں کہ بے وقت ٹکرا جائیں گی۔ جب ٹکرانا ہوگا تو سب کچھ ٹکرا جائے گا، کسی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اور جب تک اس نے دنیا قائم رکھنی ہے، ہر نظام اس کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے سوا کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا۔ کوئی ذرہ کہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، جسے آج کی زبان میں ایٹم کہتے ہیں، اس سے بھی اگر کوئی کم ہے تو وہ بھی اس کی قدرت کاملہ اور اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا سے کنارہ کش کیسے ہوں؟ دنیا ہی تو دین ہے۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ عبادات کا حاصل نور ایمان ہے، قوت ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، اور اس یقین کی آزمائش بازار میں، دنیا میں جا کر ہوتی ہے کہ یہ بندہ دنیاوی اعمال جب کرتا ہے تو کیا اسے اللہ پر یقین ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے یا اس کے خلاف کرتا ہے۔ اس لیے دنیا بھی ضروری ہے۔ بعض بزرگان دین نے اور بڑے معروف بزرگان دین نے جنگلوں میں سکونت اختیار کی۔ ایسے حضرات، ایسے مشائخ، ایسے اولیاء اللہ جن کی شہرت روئے زمین پر تھی، جنگلوں میں مکین ہو گئے۔ اب اس سے ایک عجیب سی غلط فہمی پائی جاتی ہے عوام میں کہ ولی اللہ جی وہ ویرانوں میں، جنگلوں میں رہتے ہیں اور کوئی کام کاج نہیں کرتے اور پڑے رہتے ہیں۔ لیکن کیا وہ اپنے شوق سے جنگلوں میں گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ویرانوں میں گئے انہیں آبادیوں سے نکالا گیا۔ اس وقت کے حکمرانوں نے انہیں شہر بدر کر دیا، انہیں شہروں میں رہنے کی اجازت نہ دی گئی۔ ان کی شہرت اور لوگوں کی آمد و رفت اور مخلوق کے ہجوم سے گھبرا کر حکمرانوں نے انہیں ویرانوں میں دھکیل دیا اور لوگوں پر ادھر جانے سے پابندی لگا دی۔ لیکن ایک عجیب بات اس کے باوجود یہ ہوئی، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہی بحث ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ جتنے ولی اللہ اپنی عملی زندگی سے ہٹ کر ویرانوں میں جا بسے، پھر ان سے کوئی ملا نہیں، کسی سے لین دین نہیں، محض اللہ اللہ کرتے رہے، وقت گزارتے رہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ سلوک کے جس مقام پر آبادی سے اور کاروبار حیات سے نکلے وہاں دنیا کا کام کوئی نہیں تھا، محض اللہ اللہ تھی، لیکن اس سے آگے ترقی نہیں کر سکے۔ اسی مقام پر وفات ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترقی درجات کا سبب ہے کہ جب ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں سنت محمد رسول اللہ کے مطابق، وہ ترقی کا سبب بنتا ہے۔ نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تلاوت یہ نور یقین کے حصول کا سبب ہے۔
عبادات کا حاصل نور ایمان ہے، نور یقین ہے، اور نور یقین کی اور ایمان کی آزمائش ہے امور دنیا میں جا کر۔ کاروبار جب ہم کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، جنگ اور صلح کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ایمان کا حق کتنا ادا کر رہا ہے، اور وہ کام ترقی درجات کا سبب بنتا ہے۔ تو جو عظیم صوفیاء ویرانوں میں گئے وہ شوق سے نہیں گئے، ان کا تو نقصان ہوا، اس سے انہیں فائدہ نہیں ہوا۔ لہذا یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ نیکی دنیا سے الگ ہو جانے کا نام ہے۔ نیکی دنیا میں رہ کر دنیا کا کام کر کے ہی کی جا سکتی ہے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی وہاں ہوتی ہے جہاں ہم دنیا کو اولیت دے دیتے ہیں کہ پہلے دنیا پہلے نہیں ہے، دنیا دوسرے درجے میں ہے۔ پہلے درجے میں نور یقین ہے، نور ایمان ہے، قرب الہی ہے، اتباع محمد الرسول اللہ ہے، بارگاہ نبوی سے تعلق ہے، اور اس کے بعد دنیا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اگر دنیا کو اس کے بعد رکھا جائے تو دنیاوی مسائل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور من جانب اللہ وہ مسبب الاسباب اسباب پیدا کرنے شروع فرما دیتا ہے، جس سے کام آسان ہو جائے۔ جس نے بھی دنیا کو دوسرے درجے میں رکھا، پوری تاریخ تصوف میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جسے کوئی شکایت ہو کہ مجھے دنیا میں دکھ ہے۔ اسی کو دکھ ہوا جس نے دنیا اول رکھی اور دین کو ثانوی درجہ دیا۔ دین بھی دنیا کے لیے بنا لیا، نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا وہ کام ہو جائے، آج اس لیے کیا ہے کہ فلاں کام۔ اب اس قصے میں بھی قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، اگرچہ تاریخی واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں، اور حرف بحرف لفظ بلفظ حق وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، باقی افسانے ہیں۔ لیکن قرآن کا مقصد تاریخ بتانا نہیں ہے، اس واقعہ سے بے شمار عبرت آموز اسباق کا بتانا اور سمجھانا ہے۔ حضرت مریم کو حمل ہو گیا، ولادت کا وقت قریب آیا، پریشان ہو گئی، اب شادی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام جبرائیل امین نے آ کر دیا، بات کی، انسانی شکل میں متشکل ہو کر ان سے ملے، انہیں سمجھایا، دم کیا، یہ سب کچھ۔ لیکن وہ ان کے لیے تھا، یا جبرائیل امین کو پتہ ہے یا حضرت مریم کو پتہ ہے، قوم کو تو نہیں پتہ۔ ان سے الگ وہ ملے، ویرانے میں ملے، وہاں بات ہوئی۔ اب ایک ایسی بچی جس کی کرامات مشہور تھیں، کوئی عام بچی نہیں تھی، جب بچپن میں والدین نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھیں، تو وہ گھر میں انہیں مسجد کے ایک حجرے میں بند کر دیتے، کہیں آنا جانا ہوتا تو تالا لگا جاتے، اور واپس آتے تو اندر طرح طرح کے پھل پڑے ہیں۔ قرآن کریم فرماتے ہیں وہ چاننا لکے ہاذا یا مریم انا لکے یا مریم، یہ پھل کہاں سے لیتی ہو، کیسے آ گئے؟ چابی تو میرے پاس ہے، تالا باہر سے لگا ہوا۔ فرماتی ہیں اللہ مجھے میرا رزق دیتا ہے، وہ میرے پاس نعمتیں بھیجتا ہے۔ تو اب اس طرح کی صاحب کرامت بچی تھی، نوجوان ہے، کنواری ہے، اور اب بیٹا پیدا ہونے لگا ہے، کوئی شادی نہیں ہوئی، کسی سے ملی، تو کتنا کڑا وقت ہے ایک بچی کے لیے، ایک دوشیزہ کے لیے، کہ وہ کس طرح سے دنیا کو فیس کرے۔ آخر دنیا میں رہنا ہے اسے، لوگوں کو کیا بتائے گی، کیا بات؟
جبرائیل امین کو تو انہوں نے دیکھا، لوگوں نے تو نہیں دیکھا، بات ان سے کی جبرائیل امین نے، اللہ کا پیغام انہوں نے سنا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ غیر نبی سے بھی فرشتہ ہم کلام ہوتا ہے، غیر نبی کو بھی مشاہدات ہو سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، بات سن۔ اللہ کی طرف سے بھی الہام و القا غیر نبی پر بھی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی پر جو ہوتا ہے اس کی مکلف ساری امت ہوتی ہے اور وہ حق ہوتا ہے۔ غیر نبی پر جو الہام و القا ہوتا ہے، الہام و القا برحق ہوتا ہے، لیکن غیر نبی کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، نبی کو غلطی نہیں لگتی، غیر نبی کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، لہذا جو الہام و القا غیر نبی پر ولی اللہ پر ہوگا وہ اسے سنت نبوی پہ پیش کرے گا۔ اگر دینی حدود کے اندر ہے، سنت کے مطابق ہے تو درست ہے، اور دوسرے لوگ اس کے کشف کے مکلف نہیں ہیں لیکن وہ خود مکلف ہے، اسے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ صاحب کشف اپنے کشف کا مکلف ہے، اگر اس کا کشف سنت سے دین سے ٹکراتا نہیں، اگر دین سے ٹکراتا ہے تو پھر اسے سمجھنے میں غلطی لگی ہے، جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے اور جو یہ سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے، اسے چھوڑ دے۔ تو جب وہ زیادہ پریشان ہوئی تو فرمایا فناداہا من تحتہا، ہم نے انہیں نشیب سے آواز دی، انہیں آواز آئی نشیب کی طرف سے، اللہ تخزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پریشان مت ہو مریم، سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، پھر پانی کی ضرورت بھی پڑ سکتی تھی ولادت کے بعد، تو حیران پریشان لوگوں سے دور ویرانے میں کھڑی ہیں، سوچ رہی ہیں، کوئی علاج معالجے والا بھی نہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، دوائی نہیں، کیا ہوگا؟ میں انہیں آواز آئی اترائی میں سے، پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے قدموں میں چشمے جاری کر دیے، ذرا نیچے دیکھ تو صحیح، اگر صحرا تھا، ویرانہ تھا، ریگزار تھا تو تھا، اب نہیں ہے۔ قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے پروردگار نے، یہاں اللہ کا لفظ استعمال نہیں، اللہ ذاتی نام ہے اور رب صفاتی نام ہے، رب وہ ہے جو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس لیے یہاں رب، تیرے رب نے تیری ضرورتیں پوری کرنے والے نے تیری ضرورت کے لیے چند گلاس یا ایک مٹکا یا کوئی ایک حوض پانی کا نہیں بلکہ تیرے نیچے قدموں کے نیچے دیکھ تو صحیح، چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور ویرانے میں، اجاڑ میں پرانے تنے کھجور کے اجڑے ہوئے کھڑے تھے، فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ پرانا تنا جو کھجور کا کھڑا ہے اسے ہلاؤ تو صحیح، دنیا عالم اسباب ہے، تم سبب تو بناؤ، تم اسے ہلاؤ تو صحیح، تو ساکت علیہ رطباً جنیا، تجھ پر تازہ کھجوریں پھینکے گا، یہی پھل دے گا، یہی کھجوریں دے گا۔ پانی کی ضرورت تھی، پانی فراہم فرما دیا، کھجور غذا بھی ہے اور ولادت کے لیے، وضع حمل کے لیے دوا بھی ہے، وہ ایسا قادر ہے، اس نے غذا بھی ایسی دی جو اس وقت وضع حمل کے لیے ضروری تھی، دوا کا کام بھی کرے، غذا کا کام بھی کرے، تو فرمایا آپ ہلاؤ تو صحیح اس تنے کو، یہ بیکار تھا اب بیکار نہیں ہے، آپ اسے ہلاؤ، یہی تازہ کھجور دے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھاؤ پانی پیو، وَقَرِّي عَيْنَاهُ، اور
بیٹے کی ولادت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، چاند سا بیٹا دے رہے ہیں تمہیں جو میرا نبی ہوگا، تو اپنی آنکھیں اس خوشی سے، اس مسرت سے ٹھنڈی کرو۔ ہاں اگلا ڈر جو تمہیں ہے کہ قوم کو میں کیا جواب دوں گی، آخر جنگل میں تو بسر نہیں ہونا، اسے میں لے کر گھر کیسے جاؤں گی؟ فِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، اگر کوئی آدمی نظر آئے، جب واپس قوم کے پاس جاؤ، جب لوگ ملے تو انہیں اشارے سے بتاؤ کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا۔ بنو اسرائیل میں اور ان انبیاء کے مذہب میں خاموشی کا روزہ بھی بطور نظر رکھا جاتا تھا، اسلام میں نہیں ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بات نہیں کروں گی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْإِنسَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں کسی انسان سے بات نہیں کرتی۔ فَأَتَتْ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب وہ بچہ لے کر، بچے کو اٹھا کر واپس قوم کے پاس آ گئی۔ کوئی عام خاتون ہوتی شاید لوگ پرواہ نہ کرتے، لیکن ایک بچی جو اللہ کے گھر میں پلی بڑھی، جسے والدین نے اللہ کی راہ میں نظر کر دیا، عبادت خانے میں رہی، اللہ کے نبی کی زیر پرورش رہی اور صاحب کرامت مشہور تھی، اب جب اس کو بغیر شادی کے نوعمری میں، نوجوانی میں بچہ اٹھائے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا اور تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرے والدین تو شریف نیک مشہور تھے، تو نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اپنے کشف پر، اپنے جو القاء الہام ہوا، جو مکالمہ ربانی ہوا، اس پر اتنا یقین و اعتماد تھا، سارا کام اسی کے مطابق ہوتا رہا۔ اب ایک بچہ جو جس کی ولادت کو چند گھنٹے ہوئے ہیں، اس کی طرف اشارہ فرمایا اس سے بات کرو، میرا تو روزہ ہے۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک معصوم بچہ جو نو مولود ہے، ہم اس سے کیا بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں صاحب کتاب نبی ہوں اللہ کا، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب دے گا، میں صاحب کتاب ہوں، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا میں جہاں بھی ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ، مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، والزکوٰۃ، اور بدنی اور مالی عبادت کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں دنیا میں رہوں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی اطاعت میں رہوں، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی سے پیش ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اس نے نہ ظالم بنایا ہے، جبر کرنے والا بنایا ہے، اور نہ بدبخت، والسلام علیہ یوم ولدت، میرے لیے سلامتی ہے اللہ کی طرف سے جب میں پیدا ہوا، یوم اموت، جب میں مروں گا، وہ یوم ابعث حیا، اور جب میں میدان حشر میں اٹھوں گا تو میں جہاں بھی ہوں گا میرے لیے اس نے سلامتی مقرر کر دی۔ اب اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ایمان نام اس کمال کا ہے کہ بندہ جہاں ہو سلامتی کا امین اور سلامتی بانٹنے والا اور سلامتی رکھنے والا۔ دنیا میں موت کے وقت، موت کے بعد میدان حشر میں
مومن کامل وہ ہے جو سلامتی کا امین ہو اور سلامتیاں بانٹتا ہو اور لوگوں کو سلامتی پہنچاتا ہے۔ ہم ساری عمر عبادت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے ہیلے کرتے ہیں، لیکن ہمیں سلامتی تو دور کی بات ہے، اپنی نجات کا یقین نہیں ہوتا۔ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا ایک الگ بات ہے، غضب الہی سے ڈرنا برحق ہے، لیکن ایک یقین تو ہونا چاہیے اللہ پر، ایک اعتماد تو ہونا چاہیے۔ ہمارا وہ اعتماد کیوں بحال نہیں ہوتا؟ مولانا عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عمر رسیدہ بزرگ تھے، صاحب حال تھے، اور قرآن حکیم سے انہیں بہت شغف تھا۔ جو بھی جاتا ملاقات کے لیے اسے کہتے، میاں تمہیں قرآن مجید آتا ہے؟ اچھا سناؤ۔ اب سارے لوگ تو حافظ نہیں ہیں، مجھے تو میں حافظ ہوں۔ اچھا کہیں سے تو آتا ہوگا؟ یہ صرف قل شریف آتا، اچھا وہی سناؤ۔ سورۃ فاتحہ سنا دو، وہ تو نماز میں روز پڑھتے ہو، بیٹھو سناؤ۔ حافظ قابو آ جاتا تو وہ جاتا اپنے کام سے، جتنی دیر وہاں بیٹھا رہتا وہ قرآن سنتے رہتے۔ ایک دن کسی نے عرض کی، حضرت لوگ ملاقات کو بھی آتے ہیں اور لوگوں کے اپنے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی دعا کرانا چاہتے ہیں، آپ پکڑ کر قرآن پڑھنے پہ لگا دیتے، وہ قرآن پڑھتا پڑھتا اٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میاں، جو جس نیت سے آتا ہے اللہ اس سے واقف ہے، وہ کارساز ہے، اس کا کام بھی کر ہی دیتا ہوگا، ہم نے کیا کرنا ہے اس میں۔ جہاں تک میری بات ہے میاں، ہم تو مریں گے، قبر میں جائیں گے، وہاں حوریں آئیں گی، ان سے بھی کہیں گے بھی قرآن آتا ہے تو سنو، نہیں تو جاؤ۔ یعنی ان کی اس جملے میں آپ ایمان کی وہ جھلک دیکھیں اور یقین اور اعتماد دیکھیں کہ بابے کو کتنا یقین ہے کہ مریں گے، قبر میں جائیں گے تو حوریں آئیں گی۔ عذاب قبر بھی برحق ہے، اس سے ڈرنا بھی اچھی بات ہے، حساب کتاب بھی ہے، لیکن بندے کا یقین اور ایمان کیسا ہے کہ جب مریں گے، قبر میں جائیں گے، حوریں آئیں گی تو ان سے بھی کہیں گے بی بی قرآن آتا ہے تو سناؤ، نہیں آتا تو جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے قبر کے فرشتوں کے سوال و جواب کی بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قبر میں جائیں گے اور فرشتے آئیں گے تو ہمارے حواس سلامت ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ فرمایا پھر تو میں ان کے منہ میں پتھر ٹھونس دوں گا، یعنی انہیں لاجواب کر دوں گا، پھر فرشتے بات ہم سے کیوں کریں، پھر وہ ہم سے کیا پوچھ سکتے؟ ہمارے حواس بھی سلامت ہوں اور پھر وہ ہم پر سوال کریں؟ ایسے جواب دوں گا کہ لاجواب۔ عربی کا محاورہ آپ نے استعمال فرمایا کہ میں ان کے منہ میں پتھر بھر دوں گا، یعنی خاموش کر دوں گا۔ اور یا اللہ کے احوال میں ایک بڑے بارے میں نے پڑھا، کسی نے مذہب میں ان سے پوچھا کہ بھئی کیسے گزری جب قبر میں پہنچے، فرشتے آئے تھے، کیا کیا ان سے؟ ہاں آئے تھے، کیا ہوا؟ آتے ہی انہوں نے سوال کر دیا مر ربوں کا، تو میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ آسمانوں سے۔ میں نے کہا میں گز بھر زمین کے نیچے آ گیا ہوں، مجھے رب بھول گیا اور تم آسمانوں سے زمین تک آئے ہو، تمہیں رب یاد ہے؟ میں نے تو اتنا فاصلہ طے نہیں کیا جتنا تم کر کے آئے ہو، کیا فاصلہ کرنے سے رب بھول جاتا ہے؟ چلے گئے۔ کیا عجیب لوگ ہیں، سارے انسان ہیں اسی طرح، مٹی کے پتلے، انہیں گرمی سردی بھوک پیاس دوستی دشمنی سب کچھ یہاں سے جھیل کر گئے ہیں،
فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے عبادات کا حاصل ایمان کو سمجھا اور اسے پایا. اور یہ حضرت مریم کے یہ سارے امور دنیاوی نہیں ہیں. بچے کی ولادت، کھجوروں کی ضرورت، پانی کی ضرورت، قوم کو جواب، یہ سارے دنیاوی امور ہیں. قادر مطلق خود بتاتا گیا کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو. یعنی نور ایمان نصیب ہو جائے، حق الیقین نصیب ہو جائے تو امور دنیا بھی از خود حل ہوتے چلے جاتے ہیں. کہیں ہمیں سمجھ آتی ہے، کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور کام ہوتے رہتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں، مسائل حل ہوتے رہتے ہیں. اور نور یقین نصیب ہو جائے تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں. باقی مسئلہ ہے کیا؟ باقی تو مسائل کی حیثیت ثانوی ہے، ہوئے نہ ہوئے تو کیا ہوگا. دنیا میں دولت ملی نہ ملی تو کیا ہوگا، بسر نہیں ہو جائے گی. کسی کو عہدہ مل گیا، نہ ملا تو جسے عہدہ نہیں ملتا اس کی زندگی کٹ نہیں جاتی. میرے بھائی، مقدم دین ہے اور اس کے تابع دنیا ہے. دنیا کو چھوڑنا اسلام نہیں ہے، دنیا کو دین میں ڈھالنا اسلام ہے. اللہ کریم وہ نور یقین عطا فرمائے جو امور دنیا کو بھی اتباع رسالت میں ڈھال دے اور دنیاوی کاموں کو عبادت کا درجہ دے دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.